طعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. اس اعتبار سے اس کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی سب سے اعلیٰ اور اشرف بنائی ہیں، لگائی ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے اونچا کردار انسان ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور دنیا میں انسانوں کی تربیت کا اور ان کے لیے نمونہ عمل بننے کا اس کا وجود معیار بنے. دین اسلام اور شرائع دین یہ اسی اعتبار سے ہے، حج کے مقام کو، حج کے مقاصد کو عمومی رکھا ہے. حج کرنے والے تو چند لوگ ہوں گے، چند لاکھ لوگ ہوں گے، کروڑوں میں سے، اربوں میں سے. اب چند لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن مقاصد شریعت نے ان کو وسیع کر دیا. مقاصد حج کو کل انسانی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو حج کے مقاصد ہیں، اس کے نتائج ہیں، وہ پوری دنیا انسانیت میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں حج کے مقاصد وہ واضح ہو جائے، وہ ان کو مد نظر رکھا جائے، ان کو مقصود بنایا جائے کہ ہم حج کر رہے ہیں تو حج سے نتائج کیا آنے چاہیے ہماری زندگی میں. پہلے درجے میں ان مقاصد کو حج پہ جانے والے ذہن میں رکھیں گے اور پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے مسلمان دین کی ان ساری نسبتوں کے امین بن کر، حامل بن کر، محافظ بن کر وہ ان کا خیال رکھ کے اپنی زندگی کی بنیادیں ڈالیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، مقرر ہیں، ان میں اب تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اپنی مرضی کے مطابق حج کے مہینے کو آگے پیچھے کیا جائے، یہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن حج کے مہینوں کے آنے کے بعد حج پہ جانے والے لوگ، ان کی بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں ہر علاقوں سے. فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر ان دنوں میں حج کو فرض کر لیا، لازم کر لیا، نیت کر کے، ارادہ کر کے، سفر پر روانہ ہو کر، احرام باندھ کر اس نے حج کے تمام شرائط کو پورا کر لیا، اب اس کے اوپر حج فرض ہو گیا. تو حج کی فرضیت کے بعد اب اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ فلا رفث، کسی بے حیائی کے کام کو اختیار نہ کرے، ہر بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائے. یہ تو مومن نے ویسے بھی ہر بے حیائی سے بچانا ہے، لیکن حج پہ جانے والے کو خاص طور پر ذمہ داری دی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کی چال چلن کو دیکھ کر دین حق سے متاثر، بیت اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف حاجی کو دیکھ کر ان کو بھی شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو. فلا رفث، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا. اور دوسرا فرما ولا فسوق، کوئی فسق کا کام نہیں کرے گا.
اب یہ فسق دنیا میں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، برا عمل اختیار کرنا، فاسقین، قرآن حکیم یہ بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ قوم الفاسقین، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اب یہ فاسق یہ صالح کے مقابلے میں ہے۔ نیک آدمی، اچھا انسان، بھلا انسان، وہ تو صالح ہے، وہ تو نیک ہے، مطیع اور فرما بردار ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو اللہ کے واضح احکامات پر عمل نہیں کرتا اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ شریعت کے طے کردہ اصولوں کو جان بوجھ کر پامال کرتا ہے، ان کو توڑتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اب یہ فاسق قرار پایا۔ اب جو فاسق ہے تو اس کی وجہ سے اس کا درجہ گر جاتا ہے، فسق کی وجہ سے، گناہوں میں شامل ہونے کی وجہ سے، نیکی کے عمل کو جان بوجھ کر فرائض اور واجبات کو ترک کرنا، یہ فسق کا موجب ہے۔ انسان اللہ کے متعین کردہ فرض اعمال اور احکامات کو چھوڑ دے، واجب اعمال اور احکامات کو چھوڑ دے تو یہ فاسق بن جائے گا۔ اب فاسق کی شہادت قبول نہیں۔ اب قرآن حکیم ان کے فسق کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کا درجہ انہوں نے گرا دیا اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں۔ انہوں نے یہ برے عمل کر کے اپنی کیٹیگری الگ کر لی، اپنے آپ کو الگ کر لیا، نیک لوگوں سے الگ کر لیا، اب فاسقین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نیک بندوں کا جب تعارف کرواتا ہے، جن کے دل و دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، جن کے دل و دماغ اللہ کے علم سے، وحی کے علم سے لبریز، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار، اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بیان کرتا ہے تو ان میں سے یہ بھی نشانی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا۔ اللہ نے اپنی نسبتوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت کھبو دی، اس کو گاڑ دیا، راسخ کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اگلا قدم بھی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی، فسوق کی، فسق کی نفرت ڈال دی، والعصیان، اور نافرمانی کی، عصیان کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اب اللہ جل شانہ نے دل میں کفر کی نفرت پیدا ہو جائے، فسق اور نافرمانی کی نفرت پیدا ہو جائے، یہ انسان کے کمال ایمان کی دلیل ہے کہ اس کو گناہ سے نفرت، اس کو ہر غلط کام سے نفرت ہے۔ تو نفرت جس کام سے کی جاتی ہے دین کے اندر، اللہ جل شانہ کہتے ہیں یہ غلط کام ہے، یہ برا عمل ہے، یہ ساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے، یہ غلط راستہ اور طریقہ کار ہے، تو اب اس سے وہ بچاؤ اختیار کرے گا۔ تو اسی طرح حج پہ جانے والا، اسلام کا آغاز، اس کی تربیت اور نتائج یہی نکلنے چاہیے۔ لہذا جو اللہ کے گھر جائے گا تو وہ اسی کی پریکٹس کرے گا، یہی مشق کرے گا کہ میں نے گناہ سے نکلنا ہے۔ لا رفث ولا فسوق، نہ تو بے حیائی کا کام کرے گا اور نہ فسق و فجور کا کوئی کام کرے گا، نماز بھی نہیں چھوڑے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، ان سارے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کا نام کیا ہے؟ فسق۔ اس لیے اللہ جل شانہ کو فاسقین، نافرمان لوگ ناپسند ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے قریب جا رہا ہے تو یہ ہر گناہ سے
اپنے آپ کو بچائے گا، ہر بے حیائی کے عمل سے بھی بچائے گا، اور اپنے اندر ہر نیکی کا جذبہ اس کو آگے بڑھائے گا، ترقی دے گا، اور ہر گناہ سے وہ الگ تھلگ ہو جائے گا۔ تو گناہ کے اوپر بھاری ہونا، گناہوں سے اپنی زندگی کو نکالنا، یہ حج کے تربیتی مقاصد میں سے، کہ حج کرنے والا گناہ سے نکلے گا، گناہ سے ہٹے گا، گناہ سے بچے گا، گناہ سے دور رہے گا۔ لا فسوق، لا رفث ولا فسوق، اب وہ بھی اختیار نہیں کرے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کچھ چیزوں کا تعارف کروایا، اور میں مثلاً فسق والا عمل کون سا ہے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، فرمایا مسلمان کو برا بھلا کہنا، مسلمان کو گالی دینا، یہ فسق ہے، یہ فسوق میں شامل ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا، اس کی جان کو ختم کرنا، یہ تو کفر میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو گالی دینا، سباب، برا بھلا کہنا، جس سے اس کی حیثیت اور عظمت ڈیمیج ہو، تو فرمایا یہ عمل اللہ کو پسند نہیں، اس لیے مسلمان کے گالی دینے کے عمل کو فسوق قرار دے کر، گناہ قرار دے کر، دین کے اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ دین والا عمل نہیں ہے، یہ دین کے خلاف عمل ہے۔ تو گویا دین کے خلاف جتنا عملی نظام ہے، جتنے اعمال ہیں، ان سب کا نام فسق ہے۔ اور اگر خلاف دین چیزوں کو ذہنی طور پر بھی قبول کر لے، عقیدے کے طور پر بھی قبول کر لے، تو پھر تو یہ کفر کے درجے میں شامل ہو گیا، یہ تو منکر بن گیا، کافر بن گیا۔ لیکن ایمان رکھتا ہے، مانتا ہے، عمل اس کے خلاف کرتا ہے، مسلسل عمل حق کے خلاف کرتا ہے، تو اب یہ فسق کے دائرے میں پہنچ گیا۔ لہذا حج پہ جانے والا ہر گناہ سے بچے گا، لا رفث ولا فسوق، نہ بے حیائی کا عمل کرے گا، اور نہ کسی فسق اور نافرمانی اور بے عملی اور بد عملی کو اختیار کرے گا۔ فرمایا یہ چیز حج کے ذریعے سے اس کے اندر سے نکل جائے گی، حج کے اندر حج پر جانے سے وہ گناہوں سے بچے گا، نکلے گا، گناہوں سے نکلے گا، اور گناہ کا اثر اس کے اوپر نہیں آئے گا، یہ گناہ کے اوپر آ گیا۔ اب گناہ، انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب یہ گناہ کے عمل میں یہ اس کے دباؤ میں آ جاتا ہے، کسی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اب جب یہ کسی دباؤ کو قبول نہیں کرتا، یہ اپنے ذہن کو حاضر رکھتا ہے، کسی غلطی کا ارتکاب کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو غلطیوں سے انسان بچ جائے، تو یہی تو انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ تو گویا حج پہ جانے والا قدم قدم پر وہ نیکی کا قدم اٹھائے گا، ہر قدم اس کا نیکی کا ہوگا، ہر عمل اس کا نیکی کا ہوگا۔ اب نیکی کے عمل سے بار بار اس پورے ماحول میں جب وہ نیکی کے عمل میں رہے گا، اس کا مزاج بن جائے گا، اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے گی، اس کا دل و دماغ وہ بالکل اس کے لیے، نیکی کے لیے ہر وقت آمادہ اور تیار رہے گا۔ لہذا یہ نیکی کی قوت اس کے اندر گہری راسخ ہو جائے گی حج پر جانے کی وجہ سے۔ تو حج کی برکت سے، بیت اللہ کی نسبتوں کی برکت سے، بیت اللہ کے سفر کی برکت سے، ان اعمال و اقدامات کی برکت سے ہر برائی کے خلاف وہ طاقت اور قوت پیدا کر لے گا، اپنے اندر اپنی دینی اور ایمانی کمزوریوں کو دور کر لے گا۔ اب برائی کا عمل وہ کس کو لگتا ہے؟ جو کمزور ہوگا۔ آج آپ دیکھیں وبائیں آتی ہیں، کرونا آ گیا، بخار پیدا ہو گئے، زکام لگ گیا۔ اب وبائیں کس کو لگتی ہیں؟ جو جسمانی طور پر کمزور، جن کے اعصاب کمزور، جن کے اعصاب ذکی الحس ہیں، وہ الرجی کے شکار ہوتے ہیں۔ اب جسم کمزور ہوگا تو برائیاں، گناہ، بیماریاں اس پر حملہ آور ہوں گی، اور اگر اس کا جسم طاقتور ہو تو بیماری اس کے ساتھ ٹکرا کر خود کمزور ہو جائے گی، یہ بیمار نہیں ہوگا۔
اس لیے کہ یہ صحت مند ہے جسمانی طور پر۔ تو جسمانی صحت وہ انسان کو کھانے پینے کا نظام، اپنے سونے اور اٹھنے بیٹھنے کا نظام، اپنے استفراغ جو چیزیں وقت پر اس نے پیشاب پخانہ کرنا ہے، وقت پر ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے کاموں کو اختیار کرنا ہے، یہ انسانی صحت کی بنیاد۔ اب انسان کی صحت سے انسان کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اور طاقتور جسم وہ حالات کا، دباؤ کا، بیماریوں کا، پیدا ہونے والے حالات کا، بدلتے موسموں کا وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ بیمار نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے، ادھر سے تھوڑا سا موسم بدلا تو اس کے نتیجے میں یا غذائی نظام ہمارا کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے جسم اب کمزور ہے۔ اب پہلے غذائیں مضبوط، طاقتور، ٹھوس ہوتی تھی، اب غذا زیادہ کھاتے ہیں لیکن اس میں طاقت تھوڑی سی ہے۔ 100% غذا کھاتے ہیں، 10% طاقت بھی نہیں حاصل ہوتی۔ اب ہمارا غذائی نظام اوورآل جب کسی قوم میں یہ غذائی نظام صحت کو متاثر کرے تو انہیں اس پر سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز ہماری صحت کو متاثر کر رہی ہے۔ لہذا جسم کمزور ہوگا تو بیماریوں کا شکار ہوگا۔ اسی طرح انسان دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، علمی اعتبار سے یہ کمزور ہوگا تو شیطان اس کو کنٹرول کرے گا، شیطان اس پر حاوی ہوگا۔ اب سفر حج میں اس کو نیکی کی طاقت ملتی، اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہر وقت رہتا ہے، اس کی توجہ حق کی طرف، بیت اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، دین کی نسبتوں کی طرف توجہ ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی توجہ کا رخ بدلا، ذہنی طور پر رخ بدلا، تو اب یہ برائی پر حاوی ہے، برائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذہنی طور پر طاقتور ہو تو برائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ اس نے دیکھا کہ لوگ جا کر ایک درخت کے پاس شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ وہ گیا اس درخت کو کاٹنے کے لیے تو وہاں شیطان پہلے سے انسانی شکل میں موجود تھا۔ اس نے کہا تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یہاں لوگ گناہ کرتے ہیں، میں اس گناہ کے جڑ کو ختم کرنے کے لیے آئے، نہ یہ درخت ہوگا نہ یہاں شرک ہوگا، گناہ ہوگا۔ اس نے کہا میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ اس نے کہا تو کیسے نہیں کاٹنے دے گا؟ اب اس نے لڑائی لڑی، جیسے ہی لڑائی ہوئی تو اس نے اس مقابلہ کرنے والے کو بچھاڑ کر سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بٹھا لیا، بیٹھ گیا، اب وہ مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے شکست قبول کر لی۔ اب اس نے پیترا بدل لیا۔ شیطان ایک میدان میں کامیاب نہ ہو تو وہ پیترا بدلتا ہے، وہ نیا جال لے کر آتا ہے۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں، ہم مصالحت کر لیتے ہیں آپس میں، کفر و شرک پر، ظلم پر مصالحت کر لیں۔ ہم ظلم کرتے رہیں گے، ہم شرک کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ کیا آپ ہم جو ہے نا 1 سال تک اس کو مہلت دیں، 1 سال کے بعد کاٹ لینا۔ اب 1 سال کے بعد کاٹیں گے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا آپ کی منتھلی ہم نے مقرر کر دی، آپ کو معنی ملے گا 1 سال مہلت دینے کا، آپ کی تنخواہ مقرر ہو گئی، روزینہ مقرر ہو گیا، آپ کو 1 سال منتھلی ملے گی، ہر پورا سال۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ تو اس نے منتھلی دی، دوسرا مہینہ غائب ہو گیا، تیسرے مہینے اس نے انتظار کیا تو پھر کلاڑا لے کر کاٹنے کے لیے آ گیا۔ اب وہ پھر مقابلے میں آ گیا۔ اب مقابلے میں آیا تو اب جیسے لڑائی شروع ہوئی تو اس مقابل نے اس کو بچھاڑا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا، کاٹنے والا مسئلہ تو بعد میں ہے، پہلے یہ بتا کہ پہلی دفعہ میں نے تجھے بچھاڑ لیا اور اب تو نے مجھے بچھاڑ کر میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، اب تبدیلی کہاں آ گئی ہے؟ اس نے کہا پہلے تو آیا تھا برائی کو روکنے کی نیت سے، تو طاقتور تھا، اب تو آیا ہے اپنی منتھلی لینے کے لیے، تو منتھلی والا تو کمزور ہوتا ہے نا،
اس لیے اب میں طاقتور ہوں۔ آج مسلمانوں کا حال بھی ہے، یہ منتھلی لینے والے بن گئے، سارے گناہ اپنے گھروں میں، سارے گناہ اپنے بازاروں میں، سارے گناہ اپنی زندگی میں، سارے گناہ کر رہے ہیں، اور ان سارے گناہوں میں ملوث سے مبتلا ہیں، کیونکہ ہر ایک کی منتھلی لگی ہوئی ہے۔ دشمن شیطان کہتا ہے ادھر نہیں آنا، میرے ساتھ سلو کر لو، منتھلی لے لو۔ اب سب لوگوں نے اوپر سے نیچے تک اپنی اپنی منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں، برائی کی قوتوں سے سلو کی ہوئی ہے۔ یہ حج کا سفر کیا ہے؟ یہ سفر کہتا ہے ہر شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، ہر گناہ سے مقابلہ کرنا ہے، ہر مجرم سے مقابلہ کرنا ہے۔ صرف اللہ کے ساتھ صلح ہے، جو اللہ کا دشمن ہے ہر اللہ کے دشمن اور باغی سے مقابلہ کرنا ہے، اس کے گناہ کی زندگی کا ہم نے مقابلہ کر کے گناہ کی زندگی سے زمین کو پاک کرنا ہے۔ یہ جذبہ اور ولولہ اللہ کی محبت سے سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی، وَالْفُسُوقَ، اور برے کاموں کی نافرمانیوں کی نفرت ڈال دی۔ انسان سمجھتا ہے میں یہ غلط کام کروں گا، میرے معاشرے میں گناہ اور جرائم ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وبال آئے گا، عذاب آئیں گے، تباہی آئے گی، اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوں گے، قبر کی پکڑ آئے گی، دنیا کی پکڑ آئے گی۔ آج مسلمان بے غم ہے، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ حج پہ جانے والے کا یہ ایمان، یہ احساس قدم قدم پر اس کو ابھارا جاتا ہے کہ تو نے فسق سے نکلنا ہے، بے عملی سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو ہر شیطانی قوت پر تو نے اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں بغداد میں عباسی خلیفہ، آخری دور زوال، عباسی خلیفہ، اس کا دور نام تو میرے ذہن سے نکل گیا۔ اب سمندر دریا کے کنارے ایک اللہ کے بزرگ ولی عالم ربانی وہاں پہنچے تو کشتیوں سے مٹکے اتر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مٹکے کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا شراب کے مٹکے ہیں۔ انہوں نے کہا شراب کے مٹکے ہیں؟ انہوں نے کہا کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ کے ہیں۔ ڈنڈا ہاتھ میں تھا اور ان سارے مٹکوں کو ایک ایک کر کے توڑنا شروع کر دیا، سارے مٹکے توڑ دیے۔ آخر میں ایک مٹکا بچ گیا، اب اس کو نہیں توڑا، چھوڑ دیا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا ہمارے مٹکے تو سمندر کے قریب بہہ گئے، واپس شراب مال تک نہیں پہنچی۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، ہماری شراب پر پابندی لگاتا ہے، اس کو گراتا ہے، پکڑ کے لے، وہ پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا آپ کو تو خود نگران ہونا چاہیے کہ آپ کی نگرانی میں گناہ پلے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو تو نہیں برداشت کیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ سارے مٹکے 99 مٹکے تو نے توڑ دیے، ایک مٹکا چھوڑ کیوں دیا پھر؟ اگر تو اتنا نیک آدمی تھا، تجھے گناہ سے شراب سے نفرت تھی، 99 مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکا چھوڑ دیا۔ کہتا ہاں اس کی بھی ایک وجہ تھی، میں نے اسی لیے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ تھی اس کو چھوڑنے کی؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ 99 مٹکے توڑے تو اندر سے آواز آئی تو تو بڑا زبردست عالم ہے، تو تو بڑا زبردست متقی اور اللہ کا ولی ہے، بادشاہ کے مقابلے میں اس کے 99 شراب کے مٹکے توڑ دیے، اب تو تو بڑا پورے معاشرے میں ایک بڑی حیثیت کا مالک ہے۔ کہتا ہے جب یہ خیال آیا میرے دل میں تو میں نے آخری مٹکا چھوڑ دیا کہ پہلے تو میں توڑ رہا تھا اس لیے کہ یہ حرام عمل ہے، یہ گناہ کا عمل ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کیوں پروان چڑھتا ہے۔ اب جو آخری مٹکا بچا تو اس میں اپنی عزت کی بات آ گئی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے آخری مٹکے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا ان کو کچھ بھی نہ کہو، یہ تو حق پر قائم رہنے والا ہے، اگر یہ صرف اپنی شہرت کے لیے کام کرتا تو پھر تم ضرور سزا دیتے۔ اس لیے حق اور باطل میں فرق کرنا، حلال اور حرام کا فرق قائم کرنا، یہی تو حج کا مقصد ہے۔ حج پہ جانے والا یہ فرق کر کے آئے گا، یہ فرق سیکھ کر آئے گا، یہ تمیز پیدا کر کے آئے گا کہ حلال چیز کون سی ہے، حرام چیز کون سی ہے، نیکی کیا ہے،
گناہ کیا ہے، نیکی کا دائرہ کار کیا ہے اور گناہ کا دائرہ کار کیا ہے، کہاں سے گناہ شروع ہو جاتا ہے اور گناہ کن کن حالتوں میں گناہ چیز بن جاتی ہے۔ اب یہ انسان میں یہ شعور پیدا ہو، یہ ادراک پیدا ہو کہ یہ گناہ سے بچنے والا بن جائے، گناہ کو سمجھے گا تو اس سے بچے گا، گناہ کی پہچان رکھے گا تو اس سے بچے گا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی وہ کہتے تھے کہ لوگ صحابہ اکرام آ کر رسول اللہ سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ فلاں نیکی کا کام بتا دیں، فلاں نیکی کا کام بتا دیں، فلاں نیکی کا کام بتا دیں جی۔ تو فرمایا کہ میں رسول اللہ کے پاس جاتا تو میں فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، فلاں فتنہ کیسے پیدا ہوگا، فلاں معاملے میں گڑبڑ کیسے پیدا ہوگی، فلاں معاملے میں خرابی کیسے پیدا ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا حذیفہ تو فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، تیرا سوال سب سے الگ تھلگ ہوتا ہے کہ دنیا میں کون کون سے فتنے پیدا ہوں گے جو بڑے بڑے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، ان کو ٹریک سے ہٹا دیں گے۔ فتنہ پیدا ہوتا ہے تو انسان اس فتنے کی رو میں بہہ جاتا ہے، نیکی کا عمل نہیں کر سکتا، وہاں نیکی بدی چھپ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب یہ دھوڑ اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے، طوفان اڑتے ہیں، تو اس وقت کچھ پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے آج کل غلط لوگ جب غلط کام کرتے ہیں تو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھاتے ہیں، دنیا میں کام کہیں اور کرنا ہوتا ہے اور غلط کام کہیں اور کرتے ہیں، میڈیا سارا دوسری طرف لگ جاتا ہے اور وہ کہیں اور کارروائی ڈالتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، 10 سال بعد پتہ چلتا ہے بہت بڑا نقصان ہو گیا فلاں علاقے میں، لیکن پتہ بعد میں چلتا ہے، اب اس کا کیا کریں کچھ پتہ نہیں۔ آج مسلمان برائی کا راستہ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ 99% مسلمان معاشرہ ہے اور 99% یہاں برائی غالب، رزق حرام غالب ہے اور منکرات غالب ہے۔ حج پہ جانے والا قرآن کہتا ہے اس کے اوپر کیا اثرات پیدا ہوں گے، لا رفث ولا فسوق، وہ بے حیائی سے بھی نکل کر آئے گا، بے حیائی کے خلاف بھی ایمان کی طاقت لے کر، بیت اللہ کے عظمت و جلال کی طاقت لے کر، اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پہ حاضری دے کر، محمد الرسول اللہ کی محبت کی طاقت لے کر، اتباع سنت کی طاقت لے کر، صحابہ کرام اور ان کے ان آلات علاقوں میں چل کر ان کی محبت سے، نیکی سے سرشار لوگوں کی محبت لے کر جب اپنے علاقے میں آئے گا، یہ برائی کے خلاف، ظلم کے خلاف، منکرات کے خلاف، شیطانوں کے خلاف یہ ایک نئی طاقت اور قوت میں ڈھال جائے گا۔ تو بیت اللہ ہر سال نیکی کی قوتیں، طاقتور انجیکشن لگا کر لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں بھیجا جاتا ہے کہ تم نے ہر برائی کا مقابلہ کرنا ہے، جا کر ہر گناہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، گھروں سے گناہوں کو نکالنا، زندگیوں سے گناہوں کو نکالنا، ہر عمل سے انسان کے اندر نیکی کا شعور پیدا کرنا۔ آج کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے، آج ہمارا بیٹا بیمار ہو، اسپتال میں ہو، میں دکھ ہوتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا جس برائی کی وجہ سے آج اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا کسی۔ آج جس بچے کے لیے، بیٹے کے لیے ہم سارا دن محنت کر کے مال کما کے اس کو لے کے دیتے ہیں، لیکن جن گناہوں میں مبتلا ہو کر وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اس سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے؟ دنیا کی تو 60 سال یا 65 سال 70 سال زندگی ہوگی، لیکن قبر کی زندگی سینکڑوں سال کی، میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کا، اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں انسان اپنی گناہوں کی پاداش میں وہ گھرا ہوا ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ لوگ ہیں جن کے گناہوں نے ان کو گھیر کے رکھا ہوا، وہ اپنے گناہوں کی آگ میں جل رہے ہیں، ان گناہوں کی آگ کو کون ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ آج گناہ کی لگائی بھڑکائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنا، اس گناہ کی آگ سے امت کو نکالنا، اپنی نسلوں کو بھی نکالنا، دوسروں کی نسلوں کو بھی نکالنا، یہی تو اصل کام تھا۔ بیت اللہ میں جانے کا کیا مقصد ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں،
ہم تیری مخالفت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تیر چلانے والا ہو اور ساری دنیا یہ کمان بن جائے تو بچاؤ کا راستہ کیا؟ کسی بڑے فلسفی نے، سائنسدان نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان جواب ہے اس کا۔ انہوں نے کہا یہ جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جواب یہ ہے جو تیر پھینکنے والا ہے اس کی سائڈ پہ آ جاؤ، اس کے مقابلے میں نہ آؤ۔ مقابلے میں آؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ ساری دنیا تو، کائنات تو کمان بن گئی اور پھر تیر بن گیا۔ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب بچے گا کون؟ انہوں نے کہا جو سامنے آئے گا مارا جائے گا، جو اللہ کی سائڈ پہ آ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ آج ہم نے سائڈ بدلنی ہے، ہم نے سائڈ بدلی ہوئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جی۔ اللہ کا مجھے ایک انکار کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا حکم توڑوں، تو کر لے، کیا کر سکتا ہے؟ میرا مقابلہ کر رہا ہے نا۔ کیوں جی؟ حرام کام کرنے والا حقیقت میں تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ اللہ میں تیرے مقابلے میں کھڑا ہوں، تو نے منع کیا تھا میں یہ کر رہا ہوں۔ جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کا مقابلہ نہیں کرنا، اللہ کی سائڈ لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی سائڈ والی وہ جگہ اختیار کرنی ہے، ہم نے یہ طرف بدلنی ہے۔ آج اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ مقابلے میں کھڑا ہونا یہ کمال نہیں، یہ زوال ہے۔ آج مسلمان باطل کے ساتھ تو کھڑے ہیں، شیطانوں کی صف میں کھڑے ہیں، گناہ گاروں اور مجرموں کی صف میں کھڑے ہیں، صف بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حج پہ جانے والا وہ جا کر یہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے؟ اللہ تیرے نبیوں کی صف میں کھڑا ہوں گا، تیرے سامنے سجدہ کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا، تیرے گھر کے طواف کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا، تیرے سامنے سجدہ کرنے والوں کی صف میں میرا نام ہونا چاہیے۔ وہ اپنی صف بدلتا ہے، اپنی جگہ بدلتا ہے، اپنا عمل بدلتا ہے، اپنا ذہن بدلتا ہے، اپنا مقام بدلتا ہے، اپنی حیثیت بدلتا ہے، وہاں سے اس حال میں واپس آتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ بن کے آ رہا ہوں، تیرا مخالف بن کر، فریق بن کر، مقابل بن کر نہیں آ رہا۔